إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، تقریروں کی یہ سیریز میری کتابیں موٹیویشنل حدیث اور اونلی صحیح حدیث پر مبنی ہے۔ آج کی حدیث بہت عظیم ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 496 ایک حسن حدیث ہے جس کے راوی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدثنا محمود ابن غیلان حدثنا وقیع حدثنا سفیان و ابو جناب یحییٰ ابن ابی حیہ ان عبداللہ ابن عیسیٰ ان یحییٰ ابن الحارث ان ابی الاشعث الصنعانی ان اوس ابن اوس۔ اس طرح یہ ایک بہت آتھینٹک چین آف نریٹرز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعہ وغسل وبکر وابتکر ودنا واستمع وانصت کان له بکل خطوہ یخطوها اجر سنہ صیامها وقیامها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جسے جمعہ کے دن گھر سے مسجد تک جانے پر ہر ایک قدم کے لیے 1 سال روزہ اور 1 سال قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مسجد اگر گھر سے 10 منٹ پیدل کے فاصلے پر ہے تو 10 منٹ میں ایک عام شخص 1000 سے زیادہ قدم چل سکتا ہے۔ تو اس طرح 10 منٹ کے فاصلے پر اگر مسجد ہے تو وہاں تک جانے کے لیے 1000 سے زیادہ سال روزہ اور قیام کرنے کا ثواب۔ اگر 20 منٹ کے فاصلے پر ہے تو 2000 سال سے زیادہ۔ اگر 30 منٹ کے فاصلے پر ہے تو 3000 سال سے زیادہ۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ ثواب۔ کون ہے وہ خوش نصیب جو ہر جمعے اتنا زیادہ ثواب کماتا ہے، اور کون ہے وہ بد نصیب جو لا علمی کی وجہ سے اتنے زیادہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور قوم میں اتنی زیادہ لا علمی ہے کہ عام تو عام بڑے بڑے رہنماؤں کو، بڑے بڑے اسکالرس کو بھی میں نے اس حدیث کے بارے میں ذکر کرتے نہیں سنا، جبکہ کئیوں کی تقریریں بغیر دلیل والی اول جلول باتوں سے بھری ہوتی ہیں جنہیں وہ بڑا چڑھا کر پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہر جمعہ پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے؟ نہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں جو اس حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی شرط ہے اغتسل وغسل۔ اس کے معنی کئی تابعی رحمۃ اللہ علیہم، صحابہ رضی اللہ عنہم اور مفسرین نے الگ الگ بتائے ہیں، جس کا نچوڑ زبدہ یوں ہے کہ اچھے طرح سے نہائے، غسل کرے، بالوں کو دھوئے، بالوں میں تیل وغیرہ لگایا ہے تو انہیں اچھے سے صاف کرے، دھوئے۔ اگر جنابت کا غسل ہے تو خود بھی غسل کرے اور گھر والی کو بھی غسل کرنے کہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ویسے تو ہر روز ہی گھر کے ہر شخص کو، ہر افراد کو نہانا چاہیے، مگر خاص کر کے جمعہ میں اس کا زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن گھر کے سبھی لوگ جمعہ کی نیت سے اچھے سے نہائیں اور غسل کریں۔ دوسری شرط ہے بکرا، یعنی پہلے وقت میں مسجد کی جانب جائے اور مسجد میں پہلے پہل پہنچے، مسجد میں پہلے پہل داخل ہو جائے۔ تیسری شرط ہے وابتکرا، یعنی بیٹھے خطبے کو غور سے سنے اور سمجھ لے۔ چوتھی شرط ہے دنا، یعنی پہلے صف میں امام کے بہت قریب بیٹھے۔ پانچویں شرط ہے واستمع، یعنی سنیں، غور سے سنیں، کانوں سے اور دل سے بھی محسوس کرے۔ چھٹی شرط ہے انصتا، یعنی خاموش بیٹھے، کوئی بات نہ کرے، نہ زبان سے نہ ہی اشاروں سے بھی۔
تو ان سب چیزوں پر عمل کرنے والے کو ہر قدم پر 1 سال روزہ اور 1 سال قیام کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ مگر ایک بات یاد رکھے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ ان میں سے ایک ہے حرام کی کمائی۔ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ گیا اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں۔ اس لیے حرام کمائی سے بچے، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے، چیٹ نہ کرے، زیادتی نہ کرے، غیبت نہ کرے، حسد نہ کرے، اور بندوں کے حقوق کا پورا خیال رکھے۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھے، فرض اور سنت کی پابندی کرے، کبیرے صغیرے گناہ سے بچے، حرام کاموں سے دوری بنائے، حلال کاموں کو اپنائے، ریاکاری یا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق پورا ثواب ہمیں ملے گا۔ محض ایک جمعہ کے بدلے ہزاروں سال روزہ رکھنے کا اور قیام کرنے کا ثواب۔ اگر اس ثواب کو ہزاروں لاکھوں گنا اور بڑھانا چاہتے ہو تو اس حدیث کو، اس تقریر کو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچائے۔ جو بھی شخص اس پر عمل کرے گا اسے تو ثواب ملے گا ہی انشاءاللہ، مگر اس کے جتنا ہی ثواب ہمیں صرف اس بات کے لیے ملے گا کہ ہم نے حق بات اس تک پہنچائی جس پر اس نے عمل کیا۔ کیونکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4899 میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کو نیکی کی بات بتائی اس کے لیے بھی نیکی کرنے والے جتنا ہی اجر ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔